الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی سیریز رمضان 2024 نائٹ موٹیویشن، انشاءاللہ افطار کے بعد آپ کو موٹیویٹ کیا جائے گا اگلے دن کے لیے بھی، اور آپ سے کچھ باتیں کی جائیں گی جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، یعنی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی نیت ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس پہ اجر چاہیے، اور آپ رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دوسرا کیا مطلب ہے تراویح ادا کرتے ہیں، یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، قیام اللیل، تہجد، تراویح۔ تو جب آپ یہ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رمضان میں ڈیلی انشاءاللہ اپنی تراویح کا اہتمام کریں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے، 8 نہیں پڑھ سکتے، آپ 2 ہی تراویح پڑھ لیں، یعنی 2 ہی رکعت نفل ادا کر لیں، بالکل جیسے آپ باقی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ بس اس میں یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، جو آپ کو سورہ آتی ہیں اس کی تلاوت کر لیں، یا قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کر لیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ گھر میں خود قیام کر سکتی ہیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ مسجد میں جایا جائے اور جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور قرآن کو سنا جائے، لیکن میری موٹیویشن انشاءاللہ ان سب کے لیے ہوگی جو یہ سب کام نہیں کر پاتے، یعنی ہاؤس وائفز ہیں یا بچے ہیں، اور آپ باہر نہیں جا سکتی، آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یا مسجد آپ سے دور ہے، یا آپ کے بچے میری طرح ہائپر ایکٹیو ہیں جو مسجد میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور آپ کے جو ہے پیپر سر پہ ہیں، کچھ بھی ہو، یا آپ نے صبح جاب پہ جانا ہے، جیسی بھی کنڈیشن، آپ سب کے لیے آڈیوز ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں اپنی نماز ادا کرنی ہے، چاہے 2 نفل ادا کریں، چاہے آپ 8 پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس رمضان میں اور آنے والی زندگی میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب کے چیلنجز مختلف ہیں، سب کے پاس اپرچونیٹیز ڈیفرنٹ ہیں، سب کے پاس ٹائم ڈیفرنٹ ہے۔ تو جو وقت، یہ میرا ٹپ یاد رکھیں، جو وقت آپ کو ملے گا نا، آپ نے اس کو کیچ کر لینا، آپ نے اس کو پکڑ لینا، کیونکہ یہ آپ کو نہیں پتہ دوبارہ ایسا ہو نہ ہو، کیونکہ سنگل لائف ڈیفرنٹ ہے اور میرڈ لائف ڈیفرنٹ ہے۔ بچے کے ساتھ زندگی اور ہے، بچے کے بغیر زندگی اور ہے، ہاؤس وائف کی زندگی اور ہے، اور جاب والوں کی زندگی اور ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ کام ہم بعد میں کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، اور سم ٹائم آپ سارا اسکیجول بنائیں گی، پلان کریں گی، لیکن اس پلان کا کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی بھی آپ کو ایمرجنسی آ سکتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو پھر تو کبھی وہ بیمار ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے، اور میرڈ لائف میں آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داریاں اور قسم کی ہوتی ہیں۔ تو بات آپ کو یہاں یہ سمجھانی ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کا وقت ملتا ہے، آپ کے بچے سوئے ہیں، اس وقت کو غنیمت جانیں، اسپیشلی رمضان میں وہ جو ٹائم ملا، چاہے وہ 5 منٹس کا ہے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی دعا کریں، کوئی تسبیحات پڑھ لیں، اٹھ کے 2 نفل ادا کر لیں، وہ جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، چاہے وہ آدھے گھنٹے کا، قرآن اٹھائیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ جو وقت ملتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، آپ نے اپنے اسکیجول میں رکھا تھا کہ آپ کو فجر کے بعد تلاوت ادا کرنی ہے، تلاوت پڑھنی ہے، لیکن آپ کا بچہ اس وقت بیمار ہے، یا آپ کو کوئی اور مشکل آ گئی ہے، تو اب آپ وہ نہیں کر پا رہی، تو اس کا مطلب نہیں کہ پورے دن میں آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ٹائم ملا ہے، چاہے وہ 5 منٹس کا ہو، چاہے وہ 10 منٹس کا ہو، آپ نے اس کو پکڑ لینا۔ آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ کوئی بھی نیکی کا عمل آپ نے کر چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیں، جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور جو بیزی لوگ ہیں ان کے لیے تو کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ سوچیں گے نا کہ میں 5 دن بعد کروں گی تو وہ 5واں دن نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو جو وقت ملتا ہے، اوکے میں یہ کرتی ہوں، اوکے میں کرتی ہوں۔ میں نے اس چیز سے خود پرسنلی بہت زیادہ سفر کیا تھا، اسپیشلی اپنے بیبی کے بعد، کیونکہ آپ پلان کچھ کرتے ہیں اور ہوتا اس سے اپوزٹ ہے۔ تو پھر سمجھ میں آیا کہ بس جو وقت ملتا ہے اس کو پکڑ لینا ہے، سب کچھ ہمارے پلاننگ کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ سو
اور بھی چیزیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ میرے پہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں پھر ان کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور جب ہم ان کو فلفل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے. پھر آپ کا ثواب باقی لوگوں سے بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کا عمرہ اور حج باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں نے بھی یہ چیز کو فیس کیا تھا، لیکن پھر دل میں ایک تسلی تھی کہ ان کا کام کرنا ہم پر فرض ہے، اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو پریشان نہیں ہونا کہ میں جب سنگل تھی اور میں انمیرڈ تھی تو میں بہت اچھی عبادت کر پاتی تھی، یا میں جاب نہیں کرتی تھی تو بہت اچھی عبادت ہو رہی ہے، اب نہیں ہو رہی. تو جو ٹائم ملا ہے نا، بس اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے، اخلاص دیکھنا ہے، اور وہ تھوڑا بھی عمل ہو لیکن وہ لگاتار ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ.